یہ ایک متفق علیہ بات ہے کہ خانہ خدا کا پہلا دیدار اس قدر عظیم ہے کہ اس لمحہ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خشک و بنجر اور سنگلاخ اور پتھریلی وادی میں معجزاتی اور کرشماتی طور پر اس چشمے کو جاری کیا تھا، جو آج تک مخلوق کی سیرابی اور شکم سیری ہی نہیں بلکہ شفایابی اور باریابی کا کام کر رہا ہے۔ علم و حکمت اور پند و موعظت کے موتی رولنے والے بندہ ناتواں کے محترم و مکرم اساتذہ ذی وقار بھی انعام الہی کے مورد اور رضائے خداوندی کے موجب و مستحق ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم احسن ریحان، قسط نمبر 3۔ اب تو جمال و جلال کے جلووں کا دیدار عام تھا، دل کے احوال و کوائف یکسر تبدیل ہوتے محسوس ہو رہے تھے، حصار ذات میں نامعلوم سے زلزلے تھے، خانہ دل میں رب کعبہ کی عظمت پر اور اس کی ہیبت پر یقین و وثوق کی ہوائیں چل رہی تھیں، عقل بھی گویا تھی، دل نے بھی بے تحاشا یہ صدائیں لگائیں کہ جس سیاہ غلاف والی عمارت کو ذات باری تعالیٰ اپنے خلیل سے تعمیر کروائے، اپنے گھر کا نام دے، اپنے قریبیوں سے صیانت کرائے اور اپنے نام لیواؤں سے اس کا طواف کروائے، اس عمارت کی رعب و داب کا، جلالت شان، حسن و جمال اور دلکشی و دلبری کا یہی عالم ہوگا کہ کبھی دیکھنے والوں کا دل پھٹا جاتا ہے اور کبھی ایسا اطمینان قلب اور ایسا سکون خاطر نصیب ہوتا کہ اس جیسا انبساط باطنی کبھی محسوس ہی نہ کیا۔ طواف کرنے والے اور اس کے پردوں تک رسائی پانے والے بلک بلک کر روتے ہیں، کبھی اپنی قسمت کی بلندی پر شادمان ہوتے ہیں۔ 2 4 یا 10 50 نہیں بلکہ ارب ہا ارب انسان اس صحن کے پھیرے لگا چکے ہیں، طواف کر چکے ہیں، آنسو بہا چکے ہیں اور مغفرت کا پروانہ ساتھ لے جا چکے ہیں۔ جب بیت اللہ کا یہ عالم ہے تو رب بیت کیا ہوگا؟ مکان کا جمال ایسا کہ پڑھنے والی نظر ٹکی رہ جائے تو مکین کے جمال و کمال کا کیا حال ہوگا؟ جب گھر اس قدر اثرناک ہے تو گھر والا کیوں کر بے اثر ہوگا؟ یہی پکار تھی دل کی بھی، اور عقل بھی اسی نظریے پر اپنے قدم جماتی ہے۔ مصنوعی آلات اور موبائل و کمپیوٹرز کے ذریعے تو بے شمار مرتبہ یہ مناظر دیکھے تھے، لیکن خدا کی قسم وہ مصنوعی شاہکار اس ماحول کا عشر عشیر بھی سجھانے پر قادر نہیں۔ اور یہ ہوتا بھی کیسے؟ وہاں کا امتیاز اور انفراد کوئی صنعت و حرفت کی اعلیٰ ترین چیزوں سے تو نہیں، جا بجا دلکش و دل نواز سجاوٹوں سے تو نہیں، اس مقام کا چرچا وسیع و عریض اور خوبصورت و دلکش عمارتوں سے اور سونے چاندی کی لیپا پوتی سے تو نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو منظر کشی کے یہ جدید آلات اس قدر ناکام و بے مراد نہ ہوتے۔ اس مقام کا یہ امتیاز کہ پوری خلقت دیوانہ وار اس پر امنڈتی چلی آتی ہے، اس کی حرمت و عظمت کی وجہ سے ہے، اس مقام کی مقناطیسی کشش کی اور اس پر لیل و نہار تجلیات ربانی کی برسات کی وجہ سے ہے۔ خدائے رحیم کی توجہ خاص ہر دم اس جگہ قائم رہتی ہے۔ یہ ایک متفق علیہ بات ہے کہ خانہ خدا کا پہلا دیدار اس قدر عظیم ہے کہ اس لمحہ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل سے نکلی بات عرش بری تک دستک دیتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ مقبول ہو جاتی ہے۔ رب کریم نے اپنے گھر آنے والوں کے استقبال کا کچھ ایسا ہی نہج رکھا ہے، جانے والوں کو بھی چاہیے کہ زاد سفر کا نظم کر کے چلیں۔ اب صحن کعبہ میں پہنچے کافی وقت گزر چکا تھا۔ حجر اسود پر تو وہی ہجوم تھا جس کے چرچے خوب سنے ہوئے تھے، اور ہجوم کے تو لائق ہی ہے وہ جگہ۔ یہ جنتی یاقوت کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے ایک کنارے چسپاں ہیں۔ یہ سنگ اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور جوں کا تو نہیں اتارا بلکہ اس کا نور ختم کر کے اتارا، ورنہ تو مشرق و مغرب اور عرش و فرش اس سے روشن ہو جاتے۔ یہ پتھر جب دنیا میں آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن ابن آدم کی سیاہ خطاؤں نے اس کو کالا سیاہ کر دیا۔ اس پتھر کی عظمت کے کیا کہنے؟ ایک روایت میں اس کو چھونا خدا تعالیٰ سے مصافحہ بتایا گیا ہے۔ اگر میسر ہو تو حجر اسود کا بوسہ لے کر، ورنہ دور ہی سے استلام کے ذریعے طواف شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر کی ابتدا اور انتہا اسی پتھر کے روبرو ہوتی ہے۔ یہ پتھر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہمراہ دنیا میں آیا، اور آپ نے تعمیر بیت اللہ کے وقت اس کو نصب کیا، لیکن طوفان نوح کے موقع پر آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تب یہ پتھر جبل ابو القیس میں محفوظ رکھا گیا تھا، اور تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل امین نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، اور آپ نے اسے اسی جگہ بحال کیا۔
جبکہ یہ پتھر اتنا پرانا ہے تو گردش ایام کا اس نے خوب مشاہدہ کیا، زمانے کی ستمرانیاں اس پر کچھ کم نہیں۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند برس پہلے ایک طوفان سے کعبہ شدید متاثر ہوا اور یہ پتھر بھی نکل گیا، چنانچہ جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو پتھر نصب کیا اور اس میں اختلاف کا شکار ہوئے کہ کون یہ سعادت حاصل کرے، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن تدبیر حل فرمایا کہ ایک چادر میں اسے رکھا اور چادر کے کنارے سرداران سے پکڑوائے، پھر بدست خود اس کو نصب کیا۔ لیکن اس انمول سنگ بہشتی کی قسمت میں ابھی متعدد بار فساق و فجار ظالموں کے ہاتھ تختہ مشق بننا لکھا تھا، چنانچہ اس واقعے کو 2 صدیاں بھی نہیں بیتی تھیں کہ حجاج ابن یوسف نے یہاں سنگباری کی اور وہ کچھ تو خوں کیا کہ تاریخ اس کا یہ منفی کردار کبھی بھلا نہیں سکتی۔ کچھ عرصے بعد 317 ہجری میں قرامطہ کے بد نصیب اور شقی و بدبخت سردار سلیمان ابن حسن نے یہاں خون کی ہولی کھیلی اور حجر اسود کو کدال سے اکھڑوا دیا، جس سے اس کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ عالی مرتبت یاقوت اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر 22 سال کے بعد معجزاتی طور پر اس کی واپسی ہوئی۔ ویکیپیڈیا پر مختلف حوالوں سے یہ بات درج ہے کہ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں۔ حتیم خانہ کعبہ کی شمالی دیوار کے باہر قوس نما قد آدم کے برابر ایک دیوار کے احاطے میں ہے۔ دراصل یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے جو قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی مناسبت سے اسے حجرہ اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنا گویا بیت اللہ میں نماز پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے بھی یہاں 2 گانا ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اتفاقاً اس وقت بھیڑ کی شدت نے کچھ دیر کے لیے انتظامی کارندوں کو ناچار و مفلوج کر دیا تھا اور یک لخت سب اندر داخل ہونے کے شوق میں اور اس متبرک خطہ زمین پر سر بسجود ہونے کے لیے دیوانہ وار ٹوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں وہاں نماز پڑھنا تو درکنار، بخیر و عافیت باہر آنا ہی ایک امر عظیم لگنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ وہاں لوگوں کے شدید دباؤ میں پھنسے رہے، پھر چند دھکے ایسے آئے کہ اپنے آپ کو حتیم کعبہ سے باہر پایا۔ اس درمیان کسی نے بھی وہاں نماز نہیں پڑھی، کیونکہ قیام کی مقام کی وسعت سے کئی گنا زیادہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ لیکن بحسن قسمت اور برحم خداوند اس عظمت والے مقام میں چند لمحے کھڑے ہونے کی سعادت تو پا ہی لی۔ بیت اللہ کے مجاور مقام ابراہیم ہے جو کہ ایک پتھر ہے، یہ بھی جنت کا فرستادہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر حاضر ہوئے، جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے، اور یہ پتھر معجزاتی طور پر حسب ضرورت کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتا رہتا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج تک جوں کہ توں موجود ہیں۔ عجب کرشمہ ہے۔ ایک طویل مدت اس پتھر پر گزری جب اس نے بارشیں سہیں، آندھی طوفان برداشت کیے، مکہ کی جلا دینے والی دھوپ میں عرصہ دراز تک باب کعبہ کے ہمراہ آویزاں رہا، لیکن خلیل خدا کے نقوش نہ مٹے۔ اس دوران کیا کیا مٹ گیا، قیصر و کسریٰ مٹ گئے، چنگیز و ہلاکو مٹ گئے، بڑی بڑی سلطنتیں نیست و نابود ہو گئیں، لیکن ذرا کمال ربانی کا مظہر تو دیکھیے، وہ جنتی پتھر اپنے تمام تر نقوش سمیت قائم و دائم ہے۔ ایک مرتبہ یہ پتھر طوفان کی زد میں آ کر اپنے مقام سے ہٹ گیا تھا۔ وہ دور فاروقی تھا، چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ کا سفر کیا اور اسے دوبارہ نصب کیا۔ آج یہ ایک جالی دار احاطے میں ہے جس پر سنہرا گنبد ہے۔ قرآن کریم مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کثرت ازدحام عموماً اس سعادت سے مانع ہو جاتی ہے۔ ہم نے استلام حجر کے ساتھ طواف کی ابتدا کی۔ دوران طواف کعبے کو دیکھنا بے ادبی شمار کیا گیا ہے، اور افضل طریقہ طواف یہی ہے کہ نگاہیں پست ہوں، دل میں عبودیت کا استحضار ہو، زبان اوراد و اذکار سے تر ہو، ہر زبان میں دعا مانگنا مباح ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بائیں سمت آ جائے، پھر رکن عراقی کی طرف جانا ہے، اس حال میں کہ زبان و جنان تکبیر و تحمید میں اور ادعیہ منقولہ میں مصروف رہیں۔ اب حتیم کے برابر سے گزرتے ہوئے رکن شامی آئے گا، پھر رکن یمنی جس کو چھوتے ہوئے گزرنا مسنون ہے، اس کے بعد بیت اللہ کا
چوتھا کونا رکن شرقی آ جائے گا جہاں سے طواف شروع ہوا تھا، یہاں استلام حجر کرتے ہوئے 7 چکر اسی طرح مکمل کرنا ہے۔ اگر جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم پر، ورنہ اس کی سمت کچھ دور یا کہیں بھی 2 رکعات پڑھنا ہے، جو کہ ہر طواف کے بعد لازمی ہے۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی زمزم سے شکم سیر ہوئے، جو کہ سینکڑوں واٹر کولرز میں ہر وقت دستیاب رہتا ہے، اس کے گرد پانی پینے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یہ متبرک متشفی پانی صرف پیا ہی نہیں جاتا، بلکہ بکثرت اس کو لوگ چہرے پر اور دست و بازو پر انڈیلتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پانی محض فضیلت میں دنیا کی تمام مشروبات پر فائق نہیں، بلکہ طبی لحاظ سے بھی اس دنیا کا سب سے مفید سیال مادہ ہے۔ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے پیاسے اسماعیل کی سیرابی کے بہانے باری تعالیٰ نے خشک و بنجر اور سنگلاخ اور پتھریلی وادی میں معجزاتی اور کرشماتی طور پر اس چشمے کو جاری کیا تھا، جو آج تک مخلوق کی سیرابی اور شکم سیری ہی نہیں بلکہ شفایابی اور باریابی کا کام کر رہا ہے۔ اب وہ کنواں تو زیر زمین ہے، لیکن جدید آلات کے سہارے اس کا پانی حرم کے گوشے گوشے میں توافر و کثرت کے ساتھ بسہولت میسر ہے۔ یہ کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ عمرے کے ارکان ادا کرتے وقت وہ شخصیتیں خوب یاد رہتی جو میرے لیے اس عبادت عظمیٰ کے حوالے سے مربی اور معلم تھیں۔ جیسا کہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے اچھے ابی مولانا اسلام الحق اسجد صاحب، محتمم مدرسہ ادارہ محمودیہ محمدی نے ہر وہ کچھ ہم مسافرین حجاز کو بتا دیا تھا جو اس سفر میں پیش آتا، خواہ اس عبادت کے ارکان و مناہج ہوں یا اس کے علاوہ پیش آئندہ امور ہوں۔ یہ نظام الہی کا حصہ ہے کہ جو نیک عمل کسی بندے سے رونما ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب ان ہستیوں کو بھی لازماً ملتا ہے جو کسی بھی طرح سے اس عمل کے ظہور میں معاون و ممید رہی ہوں، خواہ استاذ و مربی کی شکل میں یا مطلقاً کسی بھی گوشے سے مددگار و دستیار ہوں، چاہے گمنام ہوں یا نامور۔ حسنات کے محرکات کی کڑیاں ان ہستیوں تک ضرور بھی ضرور پہنچتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندہ پرتقصیر سے ان برکت و حرمت والی زمینوں میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوا، جسے اپنی ثواب دید پر نیکی کہا جا سکتا ہے، اس کے اجر و جزا میں علم و حکمت اور پند و موعظت کے موتی رولنے والے بندہ ناتواں کے محترم و مکرم اساتذہ ذی وقار بھی انعام الہی کے مورد اور رضائے خداوندی کے موجب و مستحق ہوں گے۔ بلا شبہ یہ رحمت خداوندی اور عطائے ربانی ہے۔ جاری۔